یہ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، آواز آپ کی آ رہی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ امید ہے سب خیر و عافیت ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے۔ آج ہماری 41 نمبر حدیث ہے، جو سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے۔ آج ہم اس کتاب کی پڑھیں گے باذن اللہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا یہ جو یہ کتاب تھی الاربعین نووی مکمل ہو جائے گی باذن اللہ۔ جیسا کہ میں نے اس کا عنوان گروپ میں بھی سینڈ کیا ہے، اتباع شرع اللہ عباد الایمان، عماد الایمان، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس کی اتباع کرنا ایمان کا ستون کی مانند ہوتا ہے۔ ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک انسان جو ہے مکمل اپنی خواہش نفسیات یا دیگر جو خواہشات ہیں اس کی، ان کو قرآن و سنت کے تابع نہ کرے۔ تو یہ جو حدیث ہے، عن ابی محمد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی جو خواہش نفس ہے وہ اس چیز کے تابع ہو جائے جس کو میں لے کر آیا۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن کو لے کر آئے، اور کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قرآن و سنت جس کو ہم عمومی طور پہ بول دیتے ہیں، یا قرآن و حدیث، کیونکہ یہ دونوں کا تعلق وحی الہی کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوں یا قرآن پاک ہو، دونوں وحی کے ذریعے ہی ہم تک پہنچے۔ تو وحی الہی، اس کو اگر ہم بالکل ایک لفظ میں بولیں تو وہ ہے وحی الہی، الہی ٹھیک ہے۔ اس حدیث کو، یہ جو کتاب لکھنے والے ہیں انہوں نے کہا، لکھا ہوا ہے حدیث صحیح، جبکہ جو اس فن کے ماہر علماء محدثین ہیں ان کے ہاں یہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا کافی ہے کہ جو ماہرین حدیث ہیں، جو حدیث کا علم رکھتے ہیں، جن کو محدثین کہتے ہیں، تو اکثر اہل علم کے ہاں یہ حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے وہ درست ہے۔ معنی جو ہے وہ کیا ہے، وہ درست ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیات بھی اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر جو احادیث ہیں ان کو دیکھا جائے تو اس اعتبار سے اس حدیث کا جو معنی بنتا ہے یہ بالکل درست ہے۔ معنی کے اعتبار سے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلام درست ہے۔ اب ہم اس راوی کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کو ہم ترجمۃ الراوی بھی کہتے ہیں، کہ جو حدیث روایت کرنے والے راوی ہیں ان کا تھوڑا سا مختصر سیرت یا ان کا تعارف۔ ان کا نام جو ہے عبداللہ بن عمر بن عاصی القرشی السہمی، اسلم قبل ابی وکان اسمہ العاصی فغیرہ النبی۔ تو العاصی جو ہے نا، یہاں پہ دیکھیں، العاصی کا مطلب ہوتا ہے گناہ گار ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کو بدل دیا، کیونکہ اس کا معنی درست نہیں تھا۔ اسی طرح اور بھی کئی صحابہ ہیں جن کے نام جو ہے تو کچھ اس طرح کے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام تبدیل فرما دیے تھے۔ اس لیے بچوں کا نام رکھتے ہوئے اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو معنی ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ بعض اوقات انسان اپنے بچوں کے نام یونیک نام رکھنے کے چکر میں کوئی الٹا سیدھا نام رکھ دیتے ہیں جس کا معنی درست نہیں ہوتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایک سے زائد مرتبہ کیا ہے کہ کسی صحابی کا کوئی ایسا نام ہوتا جو نامناسب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہو، کیونکہ العاصی گناہ گار کو کہا جاتا ہے، گناہ کرنے والا۔ غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبدیل فرما دی۔ کان کثیر العلم مجتہدا فی العبادۃ تلاء للقرآن۔ یہ جو صحابی رسول ہیں جن سے یہ حدیث روایت، یہ جو راوی ہیں اس حدیث کے، عبداللہ بن عمر بن عاصی القرشی السہمی، ان کے بارے میں کہ یہ بہت زیادہ علم والے اور مجتہد، مجتہد یعنی
اجتہاد کرنے والے کو کہتے ہیں، عبادت کے اندر بہت زیادہ کوشش کرنے والے، حد سے زیادہ کوشش کرنے والے تھے، اور بہت زیادہ کثرت سے تلاوت کرنے والے تھے۔ وکان اکثر الناس اخذا للحدیث والعلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ، جو زیادہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو اکٹھا کیا، جمع کیا، علم لیا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ قرأ القرآن والکتب المتقدمہ، اسی طرح قرآن پاک کو پڑھا انہوں نے، اور اسی طرح جو قدیم کتابیں تھیں ان کا بھی ان کے پاس علم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وحی لکھنے کی اجازت دی، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ آپ لکھ لیا کریں، کیونکہ صرف چند لوگ تھے اس دور میں جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھنے کی اجازت دی جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ تو آئیے اب حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں یہ اپنے والد کے ساتھ شام کی فتح میں بھی شریک ہوئے، اور آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ جو ان کے پاس علامت یا جھنڈا ہوتا تھا نا، وہ ان کے باپ کا ان کے پاس تھا، ٹھیک ہے، یرموک کے دن۔ اسی طرح صفین وکان المیمنہ، جو جنگ صفین ہوئی تھی صحابہ کے آپس میں کسی اختلاف کی وجہ سے، اس میں بھی یہ شامل تھا۔ اسی طرح ان کے بارے میں کہ آخری عمر میں یہ ان کی بینائی چلی گئی، ومات سنہ 63، اور یہ 63 ہجری میں فوت ہوئے، اور کسی نے اس کے علاوہ بھی بات کی، وکیل غیر ذالک، یعنی ان کی جو وفات کا سال اس کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ 63 ہے، اور بعض نے اس کے علاوہ بھی کچھ بات کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 700 احادیث انہوں نے روایت کی ہیں، تو یہ جو کثرت سے صحابہ روایت کرنے والے ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اگرچہ ان سے بہت زیادہ روایت کرنے والے صحابہ بھی موجود ہیں، لیکن بہرحال جو کثرت سے روایت کرنے والے صحابہ ان میں سے ایک یہ بھی تھے۔ اب لا یؤمن احدکم، جو ہم نے اوپر وہ پڑھا ہے، متن پڑھا ہے، لا یؤمن کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ایمان ہی ہوتا ہی نہیں ہے، یا وہ مومن ہی نہیں ہوتا، جیسا کہ بعض لوگ اس طرح کی جو روایت اور بھی ہیں صحیح بخاری مسلم میں بھی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، ٹھیک ہے، یا اسی طرح ایک اور حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو یہ جو الفاظ ہیں نا لا یؤمن کو، اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر ایمان تو ہوتا ہے لیکن مکمل ایمان کے لیے یہ کرنا ضروری ہے، تو ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کے مطابق اپنی خواہش نفس کو، اپنی خواہشات اور ضروریات کو اس کے تابع رکھنا، اس سے تجاوز نہ کرنا۔ تو یہاں تکمیل ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یا اس کا ایمان درست نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر نقص ہے، کمی ہے۔ اسی طرح ہوا، ہوا عربی کے اندر کہتے ہیں ما تحب نفسہ، جو آپ کا نفس کسی چیز کو پسند کرتا ہے اس کو ہوا کہتے ہیں، خواہش نفس جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی طرف آپ کا دل رغبت رکھتا ہے۔ تبعن کا مطلب تابع، کسی چیز کے تابع ہونا، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، کسی کے انڈر کون، ٹھیک ہے۔ لما جئت بھی، تو اس کے اوپر میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ نبی کی فرمایا کہ جو چیز میں لے کر آیا ہوں، تو نبی کی جو کیا لے کر آئے ہیں، قرآن و حدیث، قرآن بھی وہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ بھی وہی ہے، دونوں کا حکم اس اعتبار سے ایک ہے کہ دونوں وحی الہی ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس چیز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، ما ارسلنی اللہ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، یہ پوری جو شریعت ہے، اس کے تابع اپنی خواہشات کو کرنا، یہ چیز ہے۔ اب اس حدیث سے جو فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں اس میں پہلا تو یہ چیز ہے کہ وجوب اسلامی والقیاد لأوامر اللہ و رسول والقیاد، استسلام اور انقیاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دل و جان سے تسلیم کر لینا، یا سر تسلیم خم کرنا، جس کو کہتے ہیں کہ جس کے آگے انسان اپنی اور کوئی بات نہ کرے، قرآن کی کوئی آیت آ گئی ہے یا رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آپ تک پہنچ گئے، تو وہاں پہ اپنی جو ہے نا وہ خواہش نفس کو اس کے تابع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے اپنی باتیں کرنا شروع کر دے، کوئی رائے کرے یا کوئی ہیلے بہانوں سے اس سے بچنے کی کوشش کرے، بلکہ کیا اصل چیز ہے کہ مکمل طور پہ اس کو اپنے آپ کو اس کے تابع کر دینا، سپرد کر دینا، یہ اس معنی میں آتا ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنا جیسے کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تو یہ سورہ نساء کی بڑی معروف آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ اس وقت تک ایمان نہیں، مومن نہیں ہو سکتے، وہ ایمان نہیں لا سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ آپ کو حاکم تسلیم کر لیں جس میں بھی ان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی بھی جھگڑا ہے، کوئی اختلاف ہو گیا ہے، تو اس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم ماننا، کہ جو وہ فیصلہ کر دیں گے اس کو دل و جان سے تسلیم کرنا،
منافقین جو تھے نا وہ ایسا کرتے تھے کہ جب ان کے مطلب کی بات ہوتی تھی، پتہ ہوتا تھا کہ ہمارا حاکم فیصلہ آ گیا، تو تب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنا لیتے، ورنہ وہ اس چیز سے اعراض کیا کرتے تھے۔ یا اسی یہ جو آیت ہے اس میں آگے یہ بھی ہے، وہ یسلم تسلیما، سوری، آگے جا کے نا اسی آیت کا جو دوسرا حصہ ہے نا، اس میں یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا فیصلہ فرما دیں تو اپنے دل کے اندر کسی قسم کے سینے میں کوئی حرج محسوس نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ ان کے سینے میں تھوڑا سا کراہت ہو کہ یہ کیا فیصلہ ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بالکل کھلے دل کے ساتھ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم کرنا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے اس کو تسلیم نہ کرنا، جیسا کہ ایک خارجی جو سب سے پہلا خارجی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تو اس نے کہا عدل یا محمد، نعوذ باللہ من ذالک، اس نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے محمد آپ عدل نہیں کر رہے، عدل کریں۔ تو یہ خارجیوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے اپنی جو رائے ان کو زیادہ درست لگ رہی ہوتی ہے، حقیقت میں تو وہ درست رائے نہیں ہوتی، لیکن وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ بھی ہماری جو بات ہے وہ درست ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے اس سے مخاطب کر کے کہا کہ آپ عدل کریں، آپ عدل نہیں کر رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اگر عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں پہ اپنی رائے کو ترجیح دینا، یا اپنے کسی امام کو ماننا، یا اس طرح کی کوئی بات کرنا، یہ قطعاً جو ہے وہ درست طریقہ نہیں، اور نہ ہی یہ، یعنی اس کو یہ سمجھ لیں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کے ایمان میں نقص ہے۔ دوسرا جو فائدہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وجوب اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع ما جاء بہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ عمل کرنا، ان کی اتباع کرنا، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو مانے کسی چیز کو نہ مانا، ہر چیز میں اتباع کرنا، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے احکام ہوتے ہیں کہ کوئی وجوب میں یہ فرض کے درجے پہ ہے، یا واجب کے درجے پہ ہے، یا مستحب ہے، یعنی وہ ایک الگ بحث ہے احکام کی جو ہوتی ہے۔ لیکن اصلاً کیا ہے کہ جیسے قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ٹھیک ہے، کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی، حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح اس حدیث سے دوسرا جو فائدہ ملتا ہے وہ کہ ان من کان هواه ومیلہ لما جاءت به الشریعہ فهو کامل الایمان، کہ جس شخص کی خواہش نفس جو ہے مکمل طور پہ شریعت کے تابع ہوتی ہے، اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے، یعنی اس کا جو معنی ہے اس کے اعتبار سے۔ اسی طرح تحذیر من اتباع الہوا، تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی خواہش نفس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ اس کو شریعت کے تابع رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی کرتے رہیں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے انسان کا۔ ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی منع کیا ہے کہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے نہ چلو، جو تمہیں اللہ کے راستے سے کیا کرے گی، گمراہ کر دے گی۔ اسی طرح اس حدیث سے پانچواں جو فائدہ میں ملتا ہے وہ ہے لزوم مجاہدت النفس، کہ انسان کو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے، بار بار کرنا پڑتا ہے، یہ لازم چیز ہے، کہ لازمی چیز ہے کہ آپ کو اپنے جہاد کے نفس کے ساتھ لڑنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا، اس کی مخالفت کرنی پڑے گی۔ لأن الہوا ہوا عمل النفس و مرادها و مبتغاها، کیونکہ ہوا کہتے ہیں اس کو جو ہے کہ انسان کی جو امیدیں ہوتی ہیں، جو اس کا جو نفس کسی چیز کو پسند کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے چلنا، یا جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں جس چیز کو پسند کر رہا ہے چاہ رہا ہے، اسی کو ہوائے نفس کہا جاتا ہے۔ تو هذا يحتاج الى جهد ومجاهدة وایمان حتى تكون تبعا للشرع، تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آسان کام نہیں ہے، بلکہ مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے انسان جو ہے نا وہ شریعت کے تابع اپنے آپ کو کر سکتا ہے۔ خواہش کبھی کسی چیز کو روزہ رکھنا کوئی آسان کام نہیں، بھوکا رہنا پڑتا، کسی چیز کو دل کرا کھانے کو نہیں کھا رہا، یہ جو چیزیں نا بار بار کرنے سے ہی انسان اس چیز کا عادی ہوتا ہے۔ اسی طرح ان الناس متفاوتون فی الایمان، اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ لا یؤمن احدکم، جیسے میں نے دوسری حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں نا، اسی طرح یہ ہے کہ یہ جو شروع کے الفاظ ہیں لا یؤمن احدکم، کہ تمہارے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں یہ کیوں نہیں کہا کہ ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، ایمان مکمل کیوں؟ کیونکہ دیگر احادیث ہمارے سامنے ہیں جن میں ایمان کا ذکر ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک حدیث کی بیس پہ ہم سارے ایمان کی کلی طور پہ نفی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسا کہیں پہ کہا بھی نہیں گیا کہ کسی سے ایسا ہو جائے تو کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ یہ بندہ کے اندر یہ مومن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو شریعت نے جب یہ اس چیز کا لحاظ رکھا، اسی بیس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان اس کا مکمل نہیں ہے، یہ نہیں کہتے کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
فالمؤمن تمام الایمان فالمؤمن تمام الایمان یجعل هواه علی حسب الشریعہ، کہ جو مکمل ایمان والا مومن ہوتا ہے نا، وہ اپنی خواہش نفس کو کس کے کرتا ہے؟ شریعت کے تابع کر دیتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے۔ واما ناقص الایمان فربما يقدم طاعة الهوى، جس کا ایمان ناقص ہوتا ہے وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کر لیتا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگوں کی مثال ہے، ہم کسی کی کیا مثال دینی، ہم اپنی مثال بھی دے سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنا دیکھیں تو ہماری یہی حالت ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ ہم میں سے ایسے بعض کا جو ہے نا وہ خواہش نفس کے پیچھے چل جاتے ہیں تو گناہ کر بیٹھتے ہیں، یا بعض کا ایسی غلطی کر لیتے ہیں تو ایسی جو ہے نا وہ کوتاہی ہو جاتی ہے ان سے بھی۔ تو یہ اسی چیز کی بات ہوگی۔ مکمل ایمان دیکھنا ہے کہ جہاں پہ حکم آ گیا ہر چیز کو چھوڑ دیا، اس کی ہمیں سب سے بڑی جو اس دنیا میں مخلوق میں مثال ملتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان میں ملتی ہے، کہ وہ واقعتاً آپ کو ایسی ان کی کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی مثال وہ ہیں کہ کوئی ایک معاملہ بھی آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جس میں انہوں نے کبھی کسی چیز میں آس وسلم کی بات کو تسلیم نہ کیا یا اس میں تاخیر کی ہو، وہ تاخیر بھی نہیں کرتے تھے۔ سوچنا سمجھنا کسی بھی چیز میں شروع سے لے کے آخر تک، آخری وفات تک، آپ دیکھیں ان کی پوری زندگی میں کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں آپ کو ملے گا جس میں کہ آس وسلم نے کسی چیز کا حکم دیا اور انہوں نے کسی چیز میں تاخیر کی ہو یا اس میں کوئی انہوں نے اپنی رائے دی۔ حتیٰ کہ آپ کی وفات کے بعد بھی آ، نبی کے وسلم کی وفات کے بعد جب وہ خلیفہ بن گئے تو آپ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ایک لشکر بھیجا تھا جس کا امیر جو تھا نا اسامہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ کو بنایا تھا، جو نوجوان تھے، تقریباً 17 18 سال ان کی عمر تھی۔ تو جب آپ وسلم کی وفات ہو گئی تو بعد میں بعض صحابہ نے کہا، کیونکہ اس لشکر کے اندر کچھ سینئر صحابہ بھی تھے، تجربہ کار لوگ بھی تھے، تو بعض نے کہا کہ یہ مناسب نہیں لگ رہا، یعنی ان کی تو یہ بہت کم عمر ہے، یعنی اپنی طرف سے انہوں نے بالکل صحیح رائے دی کہ یہ کم عمر ہے، اس سے بہتر ہے کوئی اس سے زیادہ سینئر جو زیادہ تجربہ کار ہو اس کو آپ بنا کے بھیج دیں، اب آپ خلیفہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کو چینج نہیں کر سکتا جس کو اللہ کے رسول نے بنا دیا، اس سے آگے بڑھنے کی میری حیثیت ہی نہیں ہے اور نہ میں ایسا کروں گا، بس جیسے رسول اللہ نے کہا تھا ویسے ہی کرنا ہے۔ تو ایسے اور کئی واقعات ہم کے ملتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارا اس کے فوائد مکمل ہو گئے۔ آخری جو حدیث ہے ہماری وہ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے تفصیل سے پڑھیں گے اس کو باذن اللہ۔ ابھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، یا اس کو پڑھنا چاہیں تو ویسے بھی تقریباً میرا خیال ہے کہ 1:20 40 تک ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، تقریباً 20 منٹ باقی ہیں۔ جو آخری حدیث ہے اس کو بھی ہم پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کیا خیال ہے پڑھ لیں اس کو بھی؟ چلیں اس کو پڑھ ہی لیتے ہیں۔ الحدیث الثانی والاربعون، 42 نمبر جو حدیث ہے یہ اس کتاب کی آخری حدیث ہے۔ سعۃ مغفرت اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت کی وسعت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس قدر عظیم مغفرت والے ہیں، اللہ کا فضل کتنا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے تو وہ کیسے کرتا ہے، وہ صرف یعنی ایسا نہیں کہ جتنا کام کیا اتنا ہی بدلہ دینا ہے، یا کسی سے گناہ ہو گیا تو اس کے ساتھ صرف اتنا ہی معاملہ کرنا ہے، بلکہ اکثر جو ہم گناہ کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ درگزر فرماتے ہیں، اسی کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ اگر ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ حساب لینا چاہتا ہے، جیسے غالباً سورہ روم میں آتا ہے 21ویں پارے میں، تو اس زمین پہ کوئی چھپایا یا کوئی جاندار باقی نہ بچتا اگر غلطیوں پہ اللہ تعالیٰ پکڑنا شروع کر دیتا۔ تو اس حدیث میں آپ کو اس کا عملی جو ہے نا مظاہرہ بھی نظر آئے گا۔ ان انس رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول وسلم فرما رہے تھے، قال اللہ تعالی، اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا۔ اس حدیث کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ جی، ایسی حدیث کو کیا کہا جاتا ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا، قال اللہ تعالیٰ، یہ اوپر ہم 2 3 مثالیں اس کی پڑھ چکے ہیں۔ ہاں، حدیث قدسی، احسن، تبارک اللہ فیکم۔ اس ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی یہ قرآن پاک کی طرح اس کی تلاوت تو نہیں کی جاتی، نہ اس کی اس طرح عبادت ہوتی، یعنی اس کے ذریعے اس طرح عبادت ہوتی ہے جیسے قرآن پاک کو پڑھنا جو ہے خاص طور پہ اس کی تلقین کی گئی ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، لیکن یہ اس میں کچھ ڈفرنس ہے، یہ قرآن جیسی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قال اللہ تعالی، یا ابن آدم، ہے ابن آدم، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی،
کہ تو نے مجھ سے جو بھی مانگا، جو دعا کی ہے، جو سے مجھ سے جو امید رکھی، میں نے تجھے معاف کر دی۔ یعنی کوئی بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہا ہے اور امید لگا کے بیٹھا کہ اللہ مجھے معاف کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غفرت لک، میں نے تجھے معاف کر دیا، اللہ ما کان منک، جو کچھ بھی تجھ سے ہوا ہے، ولا ابالی، اور میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ تو نے کیا کیا ہے، بس تو نے مجھ سے مغفرت طلب کی، میں نے معاف کر دیا۔ یہ کتنی بڑی جو ہے وہ خوشخبری ہے گناہ گاروں کے لیے کہ جتنا مرضی بڑا گناہ ہو جائے فرقان انسان۔ میں آپ کی آواز بہت کم ہو گئی۔ اب آ رہی صحیح؟ اب آواز آ رہی ہے میری؟ جی میری آواز آ رہی ہے اب؟ چیٹ میں بتا دیں۔ مہنور اور میڈم رضوانہ، اسی طرح عاصم اقبال صاحب، شاید ان کی آواز مجھے، ان کو میری آواز کم جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، اچھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے، یہ بہت ہی ایک طرح کی بہت بڑی خوشخبری ہے گناہ گاروں کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ابن آدم، اے ابن آدم، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اگر تیرے گناہ جو ہے نا وہ آسمان کی بلندی تک پہنچے، عنان السماء، آسمان جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے نا آسمان پہ، جو ہمیں آخری چیز نظر آ رہی تھی آسمان پہ، اس کو بھی بولا جاتا ہے، اور بعض بات جو بادل ہوتے ہیں غمام، جن کو سحاب بھی کہا جاتا ہے، ان کو بھی عنان کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان اتنے گناہ کر لے کہ اس کی جو بلندی، گناہ جو ہے نا وہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استغفرتنی، اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی اگر تم مجھ سے مغفرت طلب کرو گے تو غفرت لک، میں تمہیں معاف کر دوں گا، سمجھو میں نے تمہیں معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ یا ابن آدم، اے ابن آدم، انک لو اتیتنی، اگر تو آیا میرے پاس، بقراب الارض، تو یہ جو لفظ ہے نا قراب، اس کو دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، قراب بھی اور قراب بھی، زیر کے کسرہ یعنی کاف کے کسرے سے، یا اس کے ضمہ کے ساتھ بھی پڑھا ہے، دونوں طرح درست ہے، قراب یا قراب۔ بقراب الارض خطایا، یعنی تو اگر، قراب کہتے ہیں جس سے کوئی چیز بھر جاتی ہے، وہ برتن پوری طرح بھر جائے نا، اس کو بولا جاتا ہے، تو یعنی اتنے گناہ کر لے کہ پوری زمین جو ہے نا وہ بھر جائے، جتنی زمین، کتنی بڑی زمین ہے اللہ تعالیٰ کی، پوری بھر جائے، یا ایسا گناہ ہو، اتنا وزنی ہو کہ پوری زمین اس کا بوجھ نہ برداشت کر سکی، جیسے شرک ہے، اس طرح کے اور بھی کئی گناہ، خطایا، یعنی ایسی غلطیاں کرے کہ جس سے زمین بھر جائے، ثم لقیتنی، پھر تو مجھ سے ملاقات کرے، مجھ سے ملے، لا تشرک بی شیئا، اور تو نے مجھ سے کوئی شرک نہ کیا ہو، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا ہو، لاتیتک بقرابها مغفرۃ، تو میں اسی کے برابر مغفرت کے ساتھ اسے ملاقات کروں۔ یہ اس حدیث میں جیسا کہ اوپر عنوان بھی ہے کہ سعۃ مغفرت اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مغفرت ہے اس کی وسعت، تو یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے، اور اس کتاب کی آخری حدیث ہے، اور اس میں اس امام صاحب جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، ان کے یوں سمجھ لیں کہ ذہین ہونے کا بھی اس میں ایک اشارہ ملتا ہے، کہ اس کتاب کا جو اختتام ہے نا انہوں نے اس کے ساتھ کیا کہ انسان جتنا بھی کچھ پڑھ کے آیا آگے، اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے انسان سے، انسان کی ساری زندگی بعض اوقات انسان گناہوں میں لت رہتا ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے آگے چلتے ہیں۔ اوپر میں نے مانا تو ویسے بتا دی ہے سب جو ہم نے پڑھی ہے، لیکن یہاں پہ پھر بھی جو الفاظ ان کے الگ سے معنی لکھے ہوئے کہ ما دعوتنی، یعنی ما دمت تسألنی مغفرۃ ذنوبک، یعنی جب تک تم مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہو گے میں تمہیں معاف کرتا رہوں۔ رجوتنی، رجا کا مطلب ہوتا ہے امید، ٹھیک ہے، رجوتنی خفت عقوبتی و رجوت مغفرتی، یعنی تم میری پکڑ سے ڈرو اور میری مغفرت کی امید رکھو، یہ اس کا مطلب ہے۔ اس میں دونوں امیدیں ہیں نا، کہ اللہ کے عذاب کا ڈر بھی انسان کے اندر ہو، اور یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے، بلکہ یہ سمجھنے کے ایمان کے جو ارکان ہیں نا وہ سمجھ لیں، انسان اللہ کے عذاب سے ڈرے بھی، خوف بھی ہو، اور ساتھ ہی اللہ سے مغفرت کی امید بھی ہو، نہ تو اتنا بے خوف ہو جائے کہ اس کو اللہ کو کچھ بھی کر رہا ہے اس کو اللہ کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، مومن کی دونوں حالتوں میں رہتا ہے انسان، کہ اللہ کی پکڑ کا ڈر بھی اس کو رہتا ہے، اور اسی طرح اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوتا، یہ ایمان کی علامت ہے۔
علی ما کان منک یعنی مع ما وقع منک من الذنوب الکثیرہ، کہ جو کچھ بھی تجھ سے زیادہ گناہ ہو گئے، چاہے وہ صغیرہ ہوں یا کبھی، سارے اس میں شامل ہیں۔ ولا ابالی یعنی لا، میں اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ تیرے گناہ کتنے ہیں، بلکہ نہ ان کی کثرت مجھ پہ کوئی اثر کرتی ہے، نہ کوئی اثر، میں معاف کر دیتا ہوں، نہ میرے نزدیک اس کے بڑا چھوٹا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے اور مجھ سے امید رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ آگے ہے کہ بلغت عنان السماء، یعنی جو گناہ ہے وہ اس قدر زیادہ ہے، جیسے میں نے اوپر بھی بتایا، عنان السماء السحاب کو بھی کہا جاتا ہے اسی طرح، جہاں پہ انسان کی نظر رکتی ہے جا کے آسمان پہ، اس کو بھی عنان کہا جاتا ہے، کسی چیز کی یعنی بلندی کہہ رہے ہیں یا جو سامنے آپ کو نظر آتی ہے اس کو۔ قراب الارض یا قراب جیسے اوپر ہم نے لفظ پڑھا ہے، تو اس کو دونوں طرح سے پڑھنا، مل ہوا یعنی کسی اس کا بھر جانا، زمین کے جتنی زمین ہے نا اس کے برابر کسی کے گناہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، یا اس حالت میں ملے کہ زمین سے آسمان تک اس کے گناہوں سے وہ بھرا ہو، لیکن وہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، یعنی وہ اس حالت میں فوت ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ لا تشرک بی شیئا اعتقادا ولا عملا، نہ تو عقیدے کے اندر خرابی ہونی چاہیے، نہ ہی اس کے عمل جو ہے نا اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ اس نے شرک کیا ہو، عمل کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے، تو بعض لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیتے ہیں، بلکہ اس کو ہم آگے پڑھ لیتے ہیں مل کے، تعتقد انہ لا شریک لی فی ملکی ولا تعمل عملا تبتغی به غیری، انہوں نے مزید آسان کر دیا کہ اس کے عقیدے کے اندر یہ چیز شامل نہ ہو، یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے اس میں کوئی اور بھی شریک ہے، اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کو چلانے میں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خاص چیزیں ہیں نا، ان میں کسی اور کو اللہ کا شریک ماننا، چاہے وہ، تو اس میں چاہے کوئی، ایک منٹ ذرا اور یہ نہ ہو کہ اس میں کسی نبی کو شریک مانتا ہو، جیسے کہ ہمارے ہاں مشکل کشا، حاجت روا، کچھ لوگ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہوتے ہیں، کچھ سیدنا علی کو مانتے ہیں، کسی نے عبد القادر جیلانی کو بنایا ہوا ہے مشکل کشا، کسی نے غوث اعظم ان کو بنایا ہوا۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ واضح طور پہ شرکیہ چیزیں ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، یہ اس میں شک وہی کر سکتا ہے جس کا اپنا عقیدہ ہی کمزور ہو، جس کو پتہ ہی نہیں ہے عقیدے کا۔ جو چیز اللہ کے لیے نا اس میں کسی چیز کسی کی کوئی کسی قسم کی کوئی شراکت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورہ اخلاص کو اچھی طرح سے پڑھیں، اس کی تفسیر کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے ہر قسم کے شرک کی نفی کی ہے اس کے اندر، نہ اس کی مثل کوئی ہے، نہ ویسی کوئی چیز، اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال، ان میں کوئی بھی شریک نہیں، چاہے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کے محتاج ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے نا وہ کسی شخص کے عالی مرتبت ہونے کی وجہ سے اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اللہ کی کائنات کو چلانے میں اللہ کا شریک ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور جو بندہ اس کی نفی کرتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ نے ہم کی شان میں گستاخی کر دی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، یہ اصل میں شان میں گستاخی نہیں، حقیقت میں اصل ان کی جو شان ہے یا اولیاء اللہ کی جو شان ہے وہ ہے ہی ہے، ان کا کام ہی ہے، تو وہ ساری زندگی اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑتے ہیں، اور بعد میں جو لوگ آئے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر انہی شخصیات کو جو ہے نا اپنا بڑا مان لیا۔ تو نہ تو عقیدے کے اندر خرابی ہونی چاہیے، نہ ہی عمل کے اندر، عمل کے اندر کیا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ریاکاری نہ ہو، کسی اور کے لیے عمل نہ کیا جائے، کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی جو عمل ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، کوئی بھی عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے عمل نہ کیا جائے۔ یقین ماننے کہ یہ جو بات ہے نا، یہ انسان کو اتنا کو ریلیکس کر دیتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے، آپ کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے اس کو صرف عبادت کے ساتھ نہ سمجھیں، ہمارے جو گھروں کے مسائل ہیں، ہمارے معاشرے کی جو خرابیاں ہیں، چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک جتنے بھی آپ دیکھ لیں، جو شخص اللہ کے لیے عمل کرتا ہے نا، یقین مانے کہ وہ راحت میں اور سکون میں رہتا ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کی میں مثال اکثر دیتا رہتا ہوں، پہلے بھی میں نے شاید کئی دفعہ آپ کو دی ہوگی مثال، کہ ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں گھر کے نا، ہمارے ہاں کئی مسئلے ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے کسی رشتہ دار کی کسی کے ساتھ نہیں بن رہی ہے، تو وہ کہتا ہے میں نے اس کے ساتھ ساری زندگی اچھا عمل کیا ہے، اس کا میں نے خیال رکھا ہے، اس نے بدلے میں میرے ساتھ کیا کیا ہے، یا کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے آج کے بعد اپنے بہن بھائیوں پہ یا فلاں شخص پہ خرچ نہیں کرنا، جس کے اوپر خرچ کرنا اس کے لیے ضروری ہے یا صلہ رحمی کے زمرے میں آتا ہے۔ جب اسے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار میں نے بڑا ان کے ساتھ کیا، ان کے سب کے میں نے رنگ دیکھ لیے ہیں، میں تنگ آ گیا ہوں، کوئی ان کے اندر زبان کے اندر شکر نہیں آتا۔ اب مسئلہ کہاں پہ آتا ہے کہ اس کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایک عمل کیوں کر رہا ہے۔ اگر تو آپ اللہ کے کہنے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں، پھر تو آپ کو اس کے رویے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا، وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے اس کا
آپ کا میٹر ہی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے عمل کیا اور آپ نے اللہ کا حکم مان کے کیا۔ پھر آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ میری ساس نے میرے ساتھ کیا کیا اور میرے فلانے نے کیا کیا، میری نند نے کر دیا، یا میرے سگے بھائی نے کیا کیا، پھوپھی نے کیا کیا اور چاچے نے کیا کیا۔ یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کریں گی، کیونکہ آپ نے جو اپنے چچا کے ساتھ یا پھوپھوں کے ساتھ یا وہ رشتے جن کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ضروری ہوتا ہے، ان کو جوڑنا، ان کے ساتھ جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں، اس وجہ سے اگر آپ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے گن گائے یا آپ کے کل کو جو ہے نا آپ کے کام آ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اخلاص کے اندر کمی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس لیے کر رہا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس وجہ سے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، تو پھر ان کے رویے کا آپ کے اوپر یہ نہیں کہ اثر ہی نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ اس عمل کو جاری رکھتے ہیں، روکتے نہیں ہیں۔ یہ اصل فرق ہے۔ تکلیف ہونا اور چیز ہے، اس عمل کو جاری رکھنا، کیونکہ جاری آپ اس وجہ سے رکھے ہوئے کہ اللہ کا حکم یا اللہ کے رسول نے آپ کو ایسا کرنے کو کہا۔ آپ اس شخص کی رضامندی یا اس کا خوش ہونا، اس کا آپ سے راضی ہونا، یہ آپ کے لیے میٹر نہیں کرتا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اسی طرح آپ پورے معاشرے میں دیکھ لیں، کوئی سرکاری افسر ہے، وہ اگر کام کر رہا ہے، اس کو تنخواہ ملتی ہے اس چیز کی، اگر کوئی سائل اس کے پاس آتا ہے، کوئی امیر ہو یا غریب ہو، کوئی تعلق کے ساتھ آیا، کوئی سفارش کے بغیر ہے، اس کو یہ چیز میٹر ہی نہیں کرتی کہ سفارشی آیا تو اس کی میں کر لوں، جو نہیں آیا اس کے پاس سفارشی، اس کا کام نہیں میں نے کرنا۔ وہ اپنے فرض اور واجب سمجھ کے کرے گا کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، میں نے کل کو اللہ کو حساب دینا ہے، اور جو اگر اس کے اندر کمی پیشی ہوگی تو میں امانت میں خیانت کروں گا۔ اگر کوئی شخص اس طریقے سے چلنا شروع کر دے، یقین مانے اخلاص کا اس قدر فائدہ ہے، عمل تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے آپ کی دنیا اور آخرت میں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں ان کو حیات طیبہ دنیا میں بھی دوں گا، پاکیزہ اور صحت والی زندگی ملے گی، لیکن آخرت میں تو ظاہری بات ہے ہی ہے۔ اخلاص سب سے اہم چیز ہے، تو اخلاص کو معمولی نہ سمجھا کریں۔ آپ کے سارے مسائل کا جو حل ہے نا، وہ اخلاص کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ساری عبادات کا، سارے مسائل کا حل اسی کے اندر ہے، توحید کے اندر، کہ ہر چیز اللہ کے لیے خاص کر دو، خاص صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، یہ ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی آپ کی، ڈپریشن میں جائیں گے نہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ کر دیا، ٹھیک ہے کر دیا تو میں کیا کروں گا، میں نے تو اللہ کے لیے کیا، مجھے اللہ سے اجر میں نے لینا ہے۔ جس کے لیے کیا نا، وہ زندہ بھی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس طرح چاہے حالات کو بدل سکتا ہے، بظاہر ناممکن کو جو دنیا میں ناممکن نظر آتی ہیں، ایسی کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ممکن کی ہیں۔ ہماری زندگی میں ایسے کئی معاملات، ایسے مراحل آئے جب ہمیں لگتا ہے کہ ہر دروازہ بند ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر کوئی نہ کوئی راستہ کھول دیتا ہے۔ تو مقصد یہ ساری جو میں اتنا اس پہ زور دے رہا ہوں نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنے اعمال کو، چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، اس کو یقین مانے آپ اللہ کے لیے ساتھ خالص کر دیں، آپ راحت میں آ جائیں گے۔ آخری بات اس میں یہی ہے، یہ جو اخلاص والی معاملہ ہے نا، کہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، اس میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے رشتہ دار کو فائدہ ہو رہا ہے، میں اس پہ خرچ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں۔ حقیقت میں صلہ رحمی کا جو سب سے پہلا فائدہ ہوتا ہے، وہ خود اس صلہ رحمی کرنے والے کو ہی ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی اسی کا ذکر ہے، دوسرے شخص کا ذکر نہیں ہے، کہ جو رشتہ توڑنے والا ہے اس کو آپ نے جوڑنا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اور عمر میں برکت ہو، اس کی عمر اللہ تعالیٰ بڑھا دے اور اس کے رزق کے اندر برکت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اب یہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ صلہ رحمی کرنے والے کو ہو رہا ہے۔ بعض لوگ اس چیز کو ذہن میں نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں یار میں نے اس کا اتنا کیا، ساری عمر میں کرتا رہا، تو نے مجھے کیا دیا اینڈ پہ؟ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ احسان کرتے ہیں نا، وہی آپ کو ڈستا ہے۔ تو لیکن اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ کے لیے کیا ہوگا، تو پھر آپ کو یہ چیز ویسے تکلیف نہیں دے گی جیسے عمومی طور پہ انسان پریشان ہو جاتا ہے اس طرح کی چیزوں سے۔ تو ہر عمل اللہ کے لیے کرے، عمل کے اندر بھی کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو، صرف اللہ کے لیے عمل ہونا چاہیے۔ اب اس حدیث کے اندر جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کا، اللہ تعالیٰ کی نفرت کہ کس قدر اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اپنے بندوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے، گناہ گار بندوں کے ساتھ وہ کس، اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے میں، درگزر کرنے میں کس طرح عظیم ہے۔ اس ترفع الیہ المعاصی والخطایا من الخلق باللیل والنہار ومع ذلک لا يعاجلهم بالعقوبہ، کہ دن رات اللہ کے جو یہ مخلوق، اس کے گناہ اللہ تک پہنچ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے سارے گناہوں کو، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا، سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ یہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، اس کے اوپر بندہ سوچے تو میرے خیال میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فضل الاستغفار مع التوبہ، استغفار کی جو ہے نا وہ فضیلت توبہ کے ساتھ۔ وان اللہ یغفر للمستغفر التائب ذنوبہ مہما بلغت الکثرہ، کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ بھی گناہ گار ہو اور وہ مغفرت اللہ سے طلب کرتا ہو، استغفار کرتا ہو، توبہ کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں، چاہے وہ اس کے گناہ جتنے بھی اس نے کر لیے ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنے مرضی گناہ کر لے۔ لیکن اگر وہ توبہ کر رہا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیا کہ میں ویسے ہی ملوں گا جیسے میرے ساتھ آئے گا، اس سے میرے ساتھ شرک نہ کیا۔
شرک کی بھی، کفر کی بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو کفر کی بھی معافی رکھی ہے۔ التحذير من الشرك بالله وبيانه انه الذنب الذي لا يغفر ان ما سواه تحت مشیت اللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ شرک کی جو سنگینی ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو گناہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے، یہ نہیں کہ وہ لازمی اللہ نے